ریفرنس نمبر 7 سورہ سبا سورت نمبر 34 کی آیت نمبر 28. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون. لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. یہ نبی الاسلام کی بہت بڑی خوبی ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین جو سورۃ الانبیاء میں بھی ہے. ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یہ بھی ترجمہ عربی میں درست ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے یہ بھی درست ہے. تمام جہانوں سے مراد کیا؟ یعنی یہ انسانوں کا ایک جہان ہے، درختوں کا ایک جہان ہے، جانوروں کا ایک جہان ہے، پرندوں کا ایک جہان ہے. یعنی ان کی جو اپنی ایک جو کلوز انوائرمنٹ میں جو وہ رہتے ہیں، یہ سب کے سب جہان ہے. ان تمام کے لیے رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات. تو یہاں پر ہے کہ پوری انسانیت کے لیے آپ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے، اور یہ آپ کی وہ خوبی ہے جو کسی اور پیغمبر کے پاس نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی خوبیاں دیں جو کسی پیغمبر کو نہیں دی. ان میں سے پہلی خوبی یہ کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، سجدہ گاہ. میرے امتی جہاں چاہے نماز ادا کر سکتے ہیں. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا میرے دشمنوں کے اوپر. میری امت 1 مہینے دور ہوگی، ان کے اوپر روب ڈال جائے گا. تیسرا، اگلے انبیاء قوموں اور قبیلوں کے لیے آتے تھے، مجھے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا. یہ نبی اسلام کے علاوہ کسی اور کی خصوصیت نہیں ہے. چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا. اگلی امتوں میں مال غنیمت یعنی جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا مال حلال نہیں ہوتا تھا. اور 5ویں فضیلت، مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اذن عطا کیا ہے. اور مسلم شریف میں ایک 6ٹھی فضیلت بھی آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ختم نبوت فرما دی ہے. وہاں پہ وہ لفظ خاتم کا آیا ہے، جو یہ قادیانی دجال دھوکہ دیتے ہیں نا کہ جی خاتم کا لفظ قرآن میں ہے، خاتم دکھائیں، تو خاتم بھی مسلم میں موجود ہے. نبی الاسلام نبوت کی مہر بھی ہے، سیل آف دا پروفٹ بھی ہیں، سٹیمپ آف دا پروفٹ بھی ہیں، اور رسولوں کے سلسلے کو ختم فرمانے والے بھی ہیں. اس کے لیے آپ میری ایک تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں، قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو، اس میں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا. ریفرنس نمبر 8 سورہ التوبہ سورت نمبر 9 کی آیت نمبر ہے 33. یہ سورہ صف میں بھی آئی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہی اللہ ہے جس نے الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو بھیجا، اور دین حق یعنی اسلام کے ساتھ. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام ادیان کے اوپر اس دین کو غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ مشرک اس کا برا مان جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اس دین کو غالب فرمانا ہے، اور دیکھیں چند سالوں کے اندر غالب کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عنقریب کیسر روم ختم ہو جائے گا، پھر قیامت تک کوئی کیسر نہیں ہوگا، کوئی رومن امپائر نہیں ہوگی. عنقریب پرشیا کی امپائر بھی ٹوٹ جائے گی، پھر قیامت تک کوئی کسرا نہیں ہوگا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر خلفائے راشدین کے دور کے اندر دونوں سپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دی، اور آپ کی پروفیسی پوری ہوئی الحمدللہ. اور الٹیمیٹ جو پوری ہونی ہے پوری دنیا کے حوالے سے، وہ حدیث موجود ہے سنن نبی داؤد کے اندر کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام کے اوپر محمد بن عبداللہ المہدی ایک ایسا شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. باقی امام مہدی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریفرنس نمبر 9 اور وہ آیت ہے ختم نبوت والی. ظاہر نبی الاسلام نے یہ اپنا کام تھا وہ امت کو ٹرانسفر کر کے گئے، آپ کے بعد تو نبی کوئی نہیں آنا. تو ختم نبوت کی آیت میں نے اس لیے اس کے فوراً بات رکھی کہ یہ جو دین غالب ہونا ہے یہ نبی الاسلام کی امت نے آگے آپ کی لیگیسی کو لے کے چلنا ہے. سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 40. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں.
وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہ آیت اسپیسیفکلی تو اس کانٹیکسٹ میں تھی کہ حضرت زید ابن حارثہ چونکہ منہ بولے بیٹے تھے نبی الاسلام کے، تو انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ منہ بولا رشتہ کوئی نہیں ہے، آپ نے جو اوریجنل باپ ہے نا ان کی طرف انہیں منسوب کر کے زید ابن حارثہ کہیں۔ اور پھر اسی کانٹیکسٹ میں یہ آیت آئی کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں، یعنی آپ کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے پروفیسی کر دی کہ آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے گا۔ اچھا، ساتھ ذکر کیا وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس چیز کا اس سے کوئی تعلق ہے جبھی تو اس آیت کے اندر آیا نا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ان کا کوئی بیٹا مرد نہیں ہوگا، بچپن میں فوت ہو جائیں گے بچے۔ کیوں؟ وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، چونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور ایسے رسول کے جو خاتم النبیین ہے، تو ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہ پہنچے، ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے تو رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹوں کو بچپن ہی میں موت دے دی کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ اچھا، یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا، یہ تشریح بالکل فٹ ان بیٹھتی ہے صحیح بخاری میں ایک صحابی کے قول کے اندر۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا کا قول موجود ہے، یہ 86 ہجری میں فوت ہوئے، نبی الاسلام کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے نبی کے بیٹے کی زیارت کی ہے جو بچپن میں فوت ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، ابراہیم کی میں نے زیارت کی ہے جو ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے، وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، دودھ پینے کی عمر میں ہی۔ اور پھر ساتھ عبداللہ ابن ابی اوفا نے کہا کہ وہ بچپن میں اس لیے فوت ہو گئے کہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے، لیکن چونکہ رسول اللہ خاتم النبیین ہیں اللہ تعالیٰ نے بچے کو بچپن میں موت دے دی۔ اچھا، قادیانیوں نے اب کیا دجل کیا ہے، وہ ایک حصہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی صحابی کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کا بیٹا جوان ہوتا تو نبی ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ نبوت جاری ہے، حالانکہ آگے انہوں نے فرمایا کہ وہ مرا اس لیے ہے، اللہ نے اسے موت اس لیے دی ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام خاتم النبیین ہے، تو یہ تو ختم نبوت کے حق میں دلیل تھی۔ انہوں نے آدھی بات اٹھائی۔ وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، قادیانیوں کو مسلمان بنانے والا کلپ، اس میں میں نے ان کے سارے جو ڈرامہ بازی انہوں نے کی ہیں نا وہ ایکسپوز کی ہیں۔ سب سے بڑا ڈرامہ ان کے ساتھ یہ لگا ہوا ہے کہ یہ اور تو چیزیں چھوڑ دیں، اپنے نماز کا طریقہ ذرا بخاری مسلم سے چیک کریں، یہ حنفی ہیں۔ ہاں دیکھیں، یہ بات امت کو آ کے ہم نے پہلی دفعہ بتائی ہے۔ یہ آپ کو رفع الیدین شروع کرنے پہ کہتے تھے اے ہن تسی قادیانی ہو جاؤ گے، اوے حنفی دیوبندیو، حنفی بریلویو، آپ کی طرح ہی حنفی قادیانی نماز پڑھتے ہیں، ان کا رفع الیدین سے کیا لینا دینا؟ جس طرح وہ بخاری مسلم کے منکر ہیں نا، تم بھی بخاری مسلم کے منکر ہو۔ تو یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب کے سب اگر قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں اپنے آپ کو خود چیک کریں تو انہیں پتا چل جائے گا کہ انہوں نے کیا دو نمبری کی ہوئی ہے ان کے بزرگوں نے ان کے ساتھ، بلکہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہوا ہے ان کے فرقے کے ساتھ۔